میں تمہیں کتاب حکمت نبوت دوں گا، اور اس کے بعد چلتے چلتے ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا تمہارے پاس ایک رسول، وہ رسول آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان اس رسول پہ لے آنا ہے اور اس رسول کی نصرت بھی کرنی ہے۔ یہ ایک وعدہ تھا عالم ارواح میں کہ تمہیں کتاب حکمت نبوت دوں گا، پھر آئے گا ایک رسول، جب رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس رسول پر ایمان بھی لانا ہوگا اور اس رسول کی نصرت بھی کرنی ہوگی۔ اس پر ہوا اشکال کہ سارے انبیاء کرام نے قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم نے وعدہ کر لیا اور یہ پختہ عہد ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام یہ وعدہ کر کے آئے لَتُؤْمِنُنَّ والا وَلَتَنْصُرُنَّ والا، سوال ہے کہ بدر میں کوئی نبی نہیں آیا، فرشتے اترے ہیں لیکن کوئی پیغمبر یہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ والا تَنْصُرُنَّ، اس پہ کسی نبی نے عمل نہیں کیا۔ احد میں کوئی پیغمبر مدد کے لیے نہیں آیا، خندق میں کوئی نہیں آیا، 23 سال کی زندگی گزر گئی لیکن کسی پیغمبر نے ایک لمحہ کے لیے بھی تشریف آوری نہیں فرمائی، حالانکہ وہاں پر عہد تھا، وعدہ تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان بھی لائیں گے اور نصرت بھی کریں گے۔ یہ ایک اشکال تھا، اس کا جواب اشکال سمجھ آ گیا کہ انبیاء وعدہ کر کے آئے نصرت کرنے کا نبی آخر الزمان کی اور اس پہ ایمان لانے کا۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی پیغمبر آپ کے زمانہ میں کسی جنگ کے اندر کبھی بھی نہیں آیا، یہ تو وعدہ خلافت بھی بنتی ہے۔ اشکال یہ انبیاء معصوم ہیں، وہاں وعدہ تھا، جہاں آئی نہیں، کیوں نہیں آئے؟ اس کا جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت علی کی ابتدا میں باقی مفسرین نے۔ جواب کا خلاصہ حضرت علی فرماتے ہیں یہ وعدہ مقید ہے، مقید بالحیات، مطلب یہ ہے لئن بُعِثَ، اگر آخری نبی آ جائے وَهُوَ حَيٌّ، اور اگلا نبی زندہ ہو، وَهُوَ حَيٌّ، اگلا نبی زندہ ہو، تو اس پر یہ وعدہ نبھانا فرض ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ کل الانبیاء، امام راضی بھی، اندلسی بھی، کل الانبیاء، حضرت عیسیٰ کی استثناء اپنے مقام سے ہے، کل الانبیاء فی زمرۃ الاموات عند مبعثہ، یہ وعدہ اس لیے نہیں پورا ہوا کہ کل الانبیاء فی زمرۃ الاموات عند مبعثہ، آپ جب مبعوث ہوئے تو سارے کے سارے نبی جس میں تھے فی زمرۃ الاموات۔ اب اگر کوئی آدمی زمین میں انبیاء کی حیات دنیاوی کا قائل ہے، لہذا تصرف ارواح کے ساتھ، تو وہ 1,00,000 کئی ہزار انبیاء پر وعدہ خلاف ورزی کا الزام لگا رہا ہے۔ یا تو ماننا پڑے گا کہ انبیاء کرام زمین میں زندہ نہیں، اگر اللہ کے نبی زمین میں زندہ بھی ہوں، بدر میں نہ آئے، احد میں نہ آئے، آپ کی نصرت کے لیے نہ آئے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انبیاء نے وعدہ کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو اب 2 صورتیں ماننی پڑیں گی، یا اشاعت التوحید کا نظریہ ماننا ہوگا، یا 1,24,000 پیغمبر پر الزام لگانا ہوگا کہ وہ وعدہ خلاف ورزی کر کے ان کی عصمت کا انکار کرنا ہوگا۔ جو آدمی انبیاء کرام کو بن زمین کے اندر زندہ مانتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انبیاء پر معاذ اللہ الزام قائم کر رہا ہے کہ انہوں نے آپ کی نصرت نہیں کی باوجود وعدہ کے۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ یہ آیت بتاتی ہے کہ آپ کے وقت کوئی نبی بھی زمین میں زندہ موجود نہیں تھا، زمین کے اندر زندہ موجود ہوتا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اس کی اگلی آیت یہ حوالے دیکھ رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ آلِ عمران 12:3 اور
آیت نمبر لکھیے 81 تفسیر لئن بوئسا وہوا حیون. یہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ مقید بالحیات ہے، اگر نبی آخر الزمان کو بھیجا جائے، لئن بوئسا وہوا حیون، اور وہ نبی زندہ ہو. سورہ منصور صفحہ 47 جلد 2، ابن جریر صفحہ 237 جلد 3، مواہب الرحمان صفحہ 244 جلد 3، معارف القرآن صفحہ 96 جلد 2 اور صفحہ 101 جلد 2، صفحہ 214 جلد 1، نیشا پوری صفحہ 233 جلد 3، روح المعانی صفحہ 209 جلد 3، کبیر صفحہ 115 جلد 8، صحابی صفحہ 147 جلد 1، بیان القرآن کسی آیت کے ساتھ، ابن کثیر صفحہ 378 جلد 1، خازن معالم صفحہ 333 جلد 1، مظہری صفحہ 80 جلد 2۔ تو جہاں پر یہ صاف لفظ ہے کہ لئن بوئسا وہوا حیٌ، معلوم ہوتا ہے آپ جب مبعوث ہوئے تو کوئی نبی زمین میں زندہ موجود نہیں تھا۔ کوئی بات سمجھ آئیے؟ اگلی بات سنو، امام راضی فرماتے ہیں اور ساتھ علامہ اندرسی لکھا ہے آپ کے پاس حوالہ، کل الانبیاء فی من زمرۃ الاموات عند مبعثہ۔ یہ وعدہ اس لیے ضروری نہیں تھا کہ سارے نبی کس میں تھے، من زمرۃ الاموات، اموات کے زمرہ میں سے تھے۔ اموات کس کو کہتے ہیں؟ جس میں روح ہو۔ اور موت کا معنی آج یہ ہے یا نہیں آیا؟ من زمرۃ الاموات، یہ کبیر ہے صفحہ 116 جلد 8، علامہ ادرسی کی البحر المحیط ہے اور صفحہ 514 جلد 2۔ بس یہ تمام انبیاء کے متعلق، اور اموات الغیر و احیاء بھی پہلے گزر گیا، وہ بھی انبیاء کے بارے میں، اولیاء، کیونکہ آپ کی قبروں یا عوام کی قبروں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یہ کس کے بارے میں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں۔ اور اس کے متعلق بہترین عبارتیں ہیں مفسرین کی، فرماتے ہیں کہ یوم اموت و یوم ابعث حیا، جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، ابعث حیا، زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، سمجھو بات، زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، ابعث حیا۔ بعث کس کو کہتے ہیں پہلے بتا چکا ہوں، روحوں کا بدن کے اندر واپس آنا۔ تو ابعث حیا فرمایا میری روح کو واپس کر کے زندہ کیا جائے گا، روح کا پھر تصرف بحال کر کے زندہ کیا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ تو آپ یہ تو قرآن پاک سے بھی جانتے ہیں، ھذا یوم البعث، ھذا یوم البعث، یوم البعث قیامت ہے۔ اور آپ نے وہ بھی پڑھا ہے یوم القیامت تبعثون، وہاں پر صاف لفظ بھی قیامت کا موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم اکابر کا معنی پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ قرآن سے بھی حل ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اکابر کا معنی کہتے ہیں یوم القیامہ، روح مجھ میں روح ڈال کے زندہ کر دیا جائے گا یوم اور بات کا معنی کر رہا ہوں، کچھ بزرگ پھر حیران ہو جاتے ہیں۔ بات کا معنی ہے روح کا جسم کے اندر داخل کرنا، یہ میری روح کو جسم میں داخل کیا جائے گا کب؟ یوم القیامہ، نظم الدرر صفحہ 194 جلد 12، ابن جریر صفحہ 62 جلد 16، بیان القرآن صفحہ 609۔ بیان القرآن میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تو کمال ہی کر دیا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، یعنی قیامت کے دن، زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا یعنی قیامت کے دن۔ تو زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے؟ قیامت کے دن۔ یہ صاحب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ۔ اچھا، اس کے بعد جہاں پر آپ کے پاس لکھا ہے کشف الرحمان کا حوالہ، کشف الرحمان میں بھی یہی ہے کہ قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔
معارف القرآن میں بھی یہی اردو عبارت ہے، مظہری خازن معالم، اور یہ نیچے تیزابی کی ہے کہ یہ عبارت صاف نہیں ہے، بیتابی والی، یہ نیچے دیکھو ابن کثیر والی عبارت، کہتے ہیں جو بحثوں کا سائر الخلائق، میرا بھی بات ہوگا کا سائر الخلائق، جیسے باقیوں کو زندہ کیا جائے گا مجھے بھی ایسے ہی زندہ کیا جائے گا، عام ترین عبارت، جو بحثوں کا سائر الخلائق، میری بات ہوگی کا سائر الخلائق، اور میں ابھی بتاؤں گا موت بھی ہے کا سائر الخلائق، اور انبیاء کی بات بھی ہوگی کا سائر الخلائق۔ وہ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ موت بھی ہے کا سائر الخلائق، جس طرح مخلوق کی موت ہے، اور پھر بعث بھی ہوگا جس طرح مخلوق کا بعث ہوگا، احاطہ ارواح کے ساتھ، یعنی کیفیت موت اور کیفیت بعث میں انبیاء بھی ہوتے ہیں کا سائر الخلائق، ساری مخلوق کی طرح۔ ابن کثیر ہے، صفحہ 120 جلد 3 ہے، اور عباسی کا حوالہ، ہینا ابعث من القبر حیا، جس دن کھڑا کیا جاؤں گا قبر سے زندہ کر کے، اور اسی طرح صفوہ کا، اور یوم ابعث حیا، یہ عبارت جو ہے یہ عام عبارت ہے، پھر کہتے ہیں یوم ابعث حیا، جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، یدل اللہ حیات فی القبر، یہ دلالت کرتی ہے کہ قبر میں کوئی حیات نہیں، لا حیات فی القبر لأنہ حیات واحدۃ، کیونکہ وہ ایک دنیا والی حیات وہ گزر گئی، بل جواب یہ ہے فإن الأولی حیات الروح فقط، فإن الأولی پہلی جو حیات تھی وہ حیات تھی روح کی فقط، حیات الروح فقط، بس ثانیہ، اور جو دوسری حیات ہونی ہے یہ ثانیہ حیات الروح بالجسد معاً، یہ روح اور جسد دونوں کی حیات ہوگی، وہی المرادۃ ہونا، اور یہی اس مقام پر مراد ہے۔ یہ سب سے ڈھیلا آدمی بھی سیدھی بات کر دیا ہے، روح البیان والا، وہ بھی یہ حالانکہ بریلوی زیادہ اسے استعمال کرتے ہیں، اور یہ جتنے ڈھیلا کمپنی ہے، لیکن اس مقام پر اس نے بھی کمال کر دیا اور مسئلہ صاف کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ آیت، اس پر اور بھی متعدد اور زبردست قسم کے حوالے آپ کو تفسیروں میں مل سکتے ہیں۔ ابعث حیا، زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اچھا جی، یہ لکھ لیں چند ایک حوالے اس پر مزید بھی۔ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اس پر حضرت تھانوی کی عبارت تھوڑی سی لکھ لو۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جس روز قیامت میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، جس روز قیامت میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، بیان القرآن صفحہ 439 جلد 2۔ اسی پر قرطبی رحمہ اللہ کی عبارت ہے، یعنی فی الآخرہ، یوم ابعث حیا پر قرطبی کہتا ہے کہ یعنی فی الآخرہ، لأن له احوالا ثلاثہ، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے 3 احوال ہیں، لأن له احوالا ثلاثہ، 3 احوال ہیں، فی الدنیا حیا، دنیا میں زندہ، وفی القبر میتا، وفی القبر میتا، نبی کی بات حضرت عیسیٰ کی، وفی القبر میتا، اور قبر میں ہوں گے میتا، وفی الآخرۃ مبعوثا، اور آخرت میں ہوں گے زندہ کیے ہوئے۔ یہ امام قرطبی
کا مطلب بتا دیا، فی القبر میتن و فی الآخرۃ مبعوثا، پھر زندگی ملے گی آخرت میں۔ قرطبی، میت کا معنی نہیں بھولنا، قرطبی صفحہ 98 اور جلد 11۔ اسی طرح ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں ابعثوا یوم القیامہ، ابعثوا یوم القیامہ، یوم القیامہ، اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا قیامت کو، قیامت کو۔ یہ کشف الرحمان کا حوالہ اگلا، کشف الرحمان سارے علماء دیوبند کی مصدق کا تفسیر، اس میں حوالہ آ رہا ہے کہ اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے، دوبارہ یا سہبارہ، دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا قیامت کو، مرنے کے بعد جی اٹھنے کے دن۔ اسی طرح یہ کشف الرحمان ہے، صفحہ 1672 ہے اور جلد 3 ہے۔ ماوردی کہتا ہے، علامہ ماوردی، جانی فی الآخرہ، آخرت میں، وفی القبر میتن، وفی القبر میتن، اور قبر میں میت، اور آخرت میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ماوردی صفحہ 371 جلد 3۔ یہ بھی سارے بزرگ یہی فرماتے ہیں، اس آیت کا معنی ابعث حیا، کہ روح قیامت کو بدن میں لوٹائی جائے گی، ابعث حیا۔ اسی طرح اس کے ساتھ اور آیت ہوگی سلام علیہ، یہ اگلی آیت اسی کے ساتھ صفحہ 18 پر، نشان اپنی ترتیب کے دے لو۔ وسلام علیہ یوم بولے گا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، سلام علیہ یوم بولے گا، سلامتی ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، یوم یموتو، اور جس دن مریں گے، یوم یبعث حیا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یوم یبعث حیا، جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اس پر بھی حضرت شیخ الہند کا ترجمہ، اور جس دن اٹھ کھڑا ہو زندہ ہو کر، یہ ترجمے کے اندر لے آئے شیخ الہند، اور جس دن اٹھ کھڑا ہو زندہ ہو کر، اور حضرت تھانوی، یہ آپ کے پاس نہیں ہے ادھر، اچھا صرف حوالے ہیں، حضرت تھانوی کی عبارت، حضرت تھانوی فرماتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچے جس دن کے وہ پیدا ہوئے، اور جس دن وہ انتقال کریں گے، اور جس دن قیامت میں زندہ ہو کر، اور جس دن قیامت میں زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے، قیامت میں زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ یہ بیان القرآن حضرت تھانوی کی صفحہ 434 جلد 2۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں یہ دلیل علی انہ یقال للمقتول میت، اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ شہید پر بھی میت کا اطلاق جائز ہے، یک نہ شد دو۔ علامہ آلوسی کہہ رہے ہیں کیونکہ یحییٰ علیہ السلام کو شہید بتا رہے ہیں، تو کہتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ یہ دلیل علی انہ یقال للمقتول میت، مقتول کو بھی میت کہنا یہ جائز ہے، اس میں دلیل ہے۔ یہ علامہ آلوسی روح المعانی صفحہ 522 جلد 16۔ کشف الرحمان میں، کشف الرحمان، اس کی تھوڑا سا جملہ لکھو، جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے، جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے، کشف الرحمان صفحہ 1667 جلد 3 ہے۔ اسی طرح امام راضی کی عبارت ہے ہوا یوم القیامہ، وہ قیامت کا دن ہوگا، یبعث فی المحشر، محشر میں زندہ کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح سراج منیر، باقی آپ کے پاس حوالے لکھے ہیں کہ ابن کثیر کا بھی، ابن کثیر صفحہ 112 جلد 3، کبیر صفحہ 194 جلد 21، بیان القرآن صفحہ 606، ساوی صفحہ 28 جلد 3، معارف القرآن صفحہ 13 جلد 6، ماجدی صفحہ 625 جلد 2، مدارک
صفحہ 156 جلد 3 بیضاوی، صفحہ 30 جلد 2 حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا حاشیہ، صفحہ 427 ابو طاؤس، صفحہ 278 جلد 3 خازن و معالم، صفحہ 194 جلد 4 روح البیان، صفحہ 320 جلد 5۔ ہاں بھائی، یہ کس کے بارے میں؟ اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کی بات، اور اسی طرح قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ بات کا معنی میں سمجھا چکا ہوں۔ تیسرے نمبر پر آپ کے پاس آیت ہوگی کہ الذی یمیتنی ثم یحیین، والذی یمیتنی ہے کہیں؟ جی صفحہ نمبر، والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ ذات یمیتنی، ہاں کہتے ہیں مقتول کہنا، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں لا تقولوا لمن یقتل امواتا، جہاں میں پہنچ جاؤں، جب جہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ پھر پتہ چلے گا مقتول کس کو کہتے ہیں۔ تو جہاں پر کہتا ہے اللہ پاک نے منع کیا ہے اموات کہنے سے، کہاں منع کیا ہے؟ اللہ پاک نے زندوں کو دفن کرنے سے منع کیا ہے، شہید کو کیوں دفن کرتے ہو؟ یہ میں دکھاتا ہوں، اللہ زندوں کو دفن کرنے والے کو مجرم قرار دیتے ہیں، تم زندوں کو کیوں کرتے ہو؟ اس لیے حضرت تھانوی نے جواب دیا، یہ بات انشاءاللہ آئے گی کہ کس طرح میت کہنے سے منع ہے۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں اموات کی تنوین تحقیر کی ہے، انہیں عام معمولی مردہ نہ سمجھو، عام معمولی مردہ نہ سمجھو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موت بھی نہ ہو اور دفن بھی کر دیا جائے؟ یہ رسم تو ختم ہو گئی ہے۔ اذا الموءودۃ سئلت، اگر ہے ایسی بات تو پھر واحیاتیوں کو کہو کتنی شیخ الحدیث زندہ کو ذرا دفن کرو، سب کو رکھتے آخر تک رکھتے ہیں۔ چلو یہ بات انشاءاللہ آتی ہے۔ تو جہاں پر دیکھ لو حضرت ابراہیم کے بارے میں والذی یمیتنی ثم یحیین، والذی یمیتنی، وہ ذات جو مجھے موت دے گی، ثم یحیین، پھر آیا ثم سمجھتے ہو تراخی کے لیے، اور اس تراخی کی حد قرآن میں ہے یوم القیامہ، یہ تراخی کی حد یوم القیامہ، ثم یہ روح جدا رہے گی، موت کا معنی نہیں بھولنا، والذی یمیتنی، میری روح کو میرے جسم سے جدا کر دے گا، ثم یحیین، پھر قیامت کے دن میری روح کو جسم میں لوٹائے گا۔ یہ تھا مسئلہ۔ اس پر حضرت صاحب کشف الرحمان تفسیر والا وہ اس پر عبارت زبردست لکھتا ہے، وہ ایسا ہے جو اپنے وقت پر مجھ کو موت دے گا، جس نے لکھنا ہے صرف ایک جملہ لکھ لے، پھر مجھ کو قیامت میں زندہ کرے گا، پھر مجھ کو قیامت میں زندہ کرے گا۔ ڈاکٹر خالد ماسٹر اور ترمذی کی بات ذہن میں رہے، کہتے ہیں دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، اب مل چکی ہے، حیات تام ہے، احیاء تام۔ تو جہاں پر صاف آ رہا ہے پھر قیامت کے دن مجھ پر موت دے گا، پھر مجھ کو قیامت میں زندہ کرے گا۔ کشف الرحمان صفحہ 1949 جلد 3۔ اور اسی طرح ماجدی فرماتے ہیں وہی موت فنا طاری کرنے والا بھی، موت کو کس سے تعبیر کر رہے ہیں؟ فنا، وہی موت و فنا طاری کرنے والا بھی، اور وہی جزا سزا کے لیے دوبارہ جلانے والا بھی۔ جلانا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زندہ کرنا، دوبارہ جلانے والا بھی، زندہ کرنے والا بھی۔ یہ ماجدی صفحہ 750۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جو مجھ کو وقت پر موت دے گا پھر قیامت کے روز مجھ کو زندہ کرے گا، قیامت کے روز زندہ کرے گا۔ تو خیال کرتے ہو یہ سارے معتزلی تھے اہل سنت سے خارج، تو حضرت تھانوی بھی کہتا ہے مجھ کو زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ حقانی، علامہ حقانی اس کا معنی کرتے ہیں وہی موت دے گا پھر قیامت کو دوبارہ وہی زندہ کرے گا، 12 نہیں، دوبارہ وہی زندہ کرے گا۔ حقانی
صفحہ 433 جلد 3. اور اسی طرح یہ خطیب کہتا ہے شربینی ثم جوہجین للمجازات فی الآخرہ، اور کہتا ہے بلحاظت تراخی بین الموت والاحیاء. یہ عبارت زبردست ہے. یہ ثم آتا ہے تراخی کے لیے، اور یہ تراخی ہوگی کس کے لیے؟ بلحاظت تراخی، اور یہ تراخی ہوگی بین الموت والاحیاء، موت اور احیاء کے درمیان. لأن الإماتة في الدنيا والإحياء في الآخرة، اس لیے کہ دنیا میں موت آئے گی اور آخرت میں پھر زندہ کیا جائیں گے. سراج منیر صفحہ 29 جلد 5. اور یہی بات علامہ آلوسی نے لکھی. ثم للتراخی الزمانی، ثم تراخی زمانی کے لیے ہے. لأن المراد بالإحياء، جہاں مراد زندہ کرنے سے الاحیاء للبعث، بعث کے لیے زندہ کرنا ہے. وہو متراخن، اور یہ متراخی ہے. روح المعانی صفحہ 129. اور اسی طرح سمرقندی، ہاں آپ کے پاس حوالے لکھے ہوں گے، کون سا صفحہ ہے آپ کا؟ ہاں یہ حوالے لکھے ہیں آپ کے پاس. عباسی کا بھی صفحہ 230، مظہری کا بھی صفحہ 72 جلد 7، بہزادی کا بھی صفحہ 160 جلد 2، معالم اور خازن کے کٹھی ہیں. صفحہ 99 جلد 5، روح المعانی صفحہ 97 جلد 9، روح البیان صفحہ 385 جلد 6، اور اسی طرح بیان القرآن کشف الرحمان. اور صفوہ کی عبارت آپ کے پاس لکھی ہے. ثم یحیینی اذا اراد بعد مماتی، بعد مماتی، میری ممات کے بعد. مماتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میری موت. مماتی کا کیا معنی ہے؟ میری موت. مماتی، میری موت کے بعد. تو ممات کے بعد پھر احیاء کب ہوگا؟ قیامت والے دن. اب یہ سارے اکابر، بات کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم کی، بات کی حضرت یحییٰ کی، بات کی حضرت عیسیٰ کی، یہاں بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بالکل صاف. اب آؤ، یہ آپ کے پاس پتہ نہیں کہاں ہے. انا کا میتون و انہم میتون. ہاں کون سا صفحہ ہے؟ سست نہ بنو، صفحہ نمبر 16. انا کا میتون و انہم میتون. یہ آیت بڑی مظلوم ہے، اس پر مولویوں نے بڑے ظلم کیے. انا کا میتون و انہم، کہتا ہے روح جب برزخ میں جاتی ہے، برزخ نہ جنت ہے نہ دنیا، پھر کس طرح صاحب یاسین کی روح جنت میں. یہ ابھی صاحب یاسین تک میں پہنچا ہوں. پانی سے پہلے کپڑے اتار دینا بہتر بات نہیں ہے. یہ انشاءاللہ وہ مستقل موضوع ہے، وہ آئے گا. صاحب یاسین بھی آئے گا، اور بھی بڑے صاحب آئیں گے. اور یہ بھی ماسٹر اکاڑوی کی شیاطین، وہ شیطانیوں میں سے شیطانی ہے. تو وہ دیکھیں گے کہ ماسٹر کی بات سچی ہے یا اللہ پاک کی بات سچی ہے. یہ کہتا ہے بات جنت نہیں، قرآن کہتا ہے کی ادخل الجنہ. یہ تو پھر انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. بہرحال کو حیات کی وضاحت نہیں. اب دیکھو، انا کا میتون و انہم، اس آیت میں یہ تاثیر ہے. اگر اس طبقے کے مولوی کے سامنے صرف آپ نماز پڑھاتے وقت بھی اس کی تلاوت کر لیں، صرف نماز پڑھاتے وقت. اور ہمارا تجربہ ہے کئی مقام پہ، جب ہمارے ساتھی یہ آیت نماز میں پڑھتے ہیں جاری طور پر، تو وہ آدمی ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، ہمیں سنائیے یہ آیت، ہمیں سنائیے. اس آیت سے ان کو ایسا ویر اور چڑ ہے کہ ترجمہ نہ کرو، صرف آیت پڑھو جا. اور میں پورا تجربے سے اگر کسی کو شک ہو،
ان کی مسجد میں امام لگے اور صرف 3 دن مختلف نمازوں میں اس آیت کو لے آئے، انا کا میتون انہم میتون، اگر 3 دن کے بعد نکال نہ دے تو پھر پوچھوں گا میں۔ ترجمہ بھی نماز میں پڑھو، انا کا میتون انہم میتون، معنی کیا ہے؟ بے شک اب یہاں پر ان کا دجل دیکھو، اپنے طالب علموں اور مولویوں کو کہتے ہیں مماتی معنی کرتے ہیں، پیغمبر تو بھی مردہ ہے یہ بھی مردہ ہے، تو بھی مردہ ہے یہ بھی مردہ ہے۔ یہ باقاعدہ یادگار خطبات میں توزم اجزا کے پاس ایک خطیب کی تقریر ہے اور اس میں یہی ہے کہ مماتی کہتے ہیں پیغمبر تو بھی مردہ ہے یہ بھی مردے ہیں، یہ کس مماتی نے کہا؟ کچھ توجہ ہے؟ انا کا میت کا معنی ہے کہ بے شک آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے، آپ پہ بھی موت آئے گی، ان پہ بھی موت آئے گی۔ تو ایک اور خطیب کہتا ہے کہ انا کا میتون انہم میتون، آپ نے بھی مرنا ہے انہوں نے بھی مرنا ہے۔ یہ آیت جب اتری تھی تو آپ زندہ تھے یا میت؟ جی زندہ تھے، پھر تو آپ کی حیات کی دلیل ہوئی، یعنی اندازہ کریں پھر تو آپ کی حیات کی دلیل ہوئی، پھر موت کی تو نہ ہوئی۔ اور پھر سارے کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ پھٹیاں ایمان والی ساری ٹوٹ گئی۔ تو کہتے ہیں جی واہ زبردست بات ہے، ہمارے یہاں شیخ الحدیث بنا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے یہ 63 سنی، اللہ نے مجھے ہدایت دے دی۔ کون سی 63؟ کہتے ہیں اس 63 میں یہ تھا، یہ نقطہ مجھے بڑا سمجھ آیا کہ یہ جب آیت اتری تو آپ زندہ تھے یا میت؟ مولوی صاحب کہتے ہیں جی، عوام کہتی ہے زندہ تھے، کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی آیت اتری جب زندہ تھے تو یہ تو پھر آپ کی حیات کی دلیل ہے، موت کی دلیل تو نہ ہوئی۔ پہلی بات حضرت صدیق اکبر نے یہ آیت حیات ثابت کرنے کے لیے پڑھی تھی یا موت؟ خطبہ صدیق کس کے لیے تھا؟ اثبات حیات کے لیے یا اثبات موت کے لیے؟ حضرت صدیق اکبر نے کیا پڑھا؟ انا کا میتون انہم، کیوں پڑھی تھی؟ موت ثابت کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد سب صحابہ نے تلاوت کی ہے موت ثابت کرنے کے لیے۔ اب یہ خطیب مرتد ہو چکا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ آیت آپ کی حیات کی دلیل ہے موت کی نہیں، کیوں کہ تمام صحابہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ اس آیت میں اللہ کے نبی کی موت کی خبر دی گئی ہے۔ اب جو آدمی کہتا ہے کہ موت کے لیے ہے ہی نہیں، اس سے تو حیات ثابت ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے حضرت صدیق نے غلط بیانی کی اور سارے صحابہ حضرت صدیق کی غلط بیانی پہ خاموش ہو گئے۔ یہ صحابہ پر اتنا بڑا بہتان ہے کہ خمینی بھی آج تک نہیں لگا سکا کہ صحابی قرآن کا غلط معنی کرے اور باقی صحابہ خاموش ہو جائے، اور معنی بھی منبر پہ ہو اور معنی بھی مسجد نبوی میں ہو، سب صحابہ کی موجودگی میں ہو۔ اگر یہ آیت اتری تھی حیات کی دلیل بن کر تو حضرت صدیق نے اس کو بنایا موت کی دلیل، تو یا تو یہ خطیب محرف بے ایمان زندیق ہے یا پھر حضرت صدیق پہ تحریف کا فتویٰ لگے گا۔ ہمارے نزدیک کیونکہ یہ اس کا دل کا واضح ہے خطیب کا، اس لیے اس کو مرتد کہنا بہتر ہے، الزام حضرت صدیق پہ نہیں لگ سکتا۔ یہ آیت آئی ہی آپ کی موت کی خبر دینے کے لیے ہے۔ تو سمجھ آئی یہ بات؟ ہاں خیال کر رہے ہیں۔ آگے انا کا میت، آگے کیا کہہ رہا ہے؟ انہم، یہ بھی سب کی حیات کی دلیل ہوگی، کیونکہ یہ آیت بھی جب اتری تو کافر مکہ کے مشرک زندہ تھے۔ ہم ضمیر کا مرجع کون ہے؟ مشرکین ہے۔ انہم میتون، یہ جب آیت اتری تھی انا کا میت میں کہتا ہے یہ اتری تو آپ زندہ تھے لہذا حیات کی دلیل، تو انہم میتون میں او مولوی ہو کوئی پتہ چلتا یہ بھی کیا بنے گی؟ سارے مشرکین، پھر ان کی بھی حیات کی دلیل ہے۔ کیسی بہترین! اس لیے اس نے اور بے ایمانی کی یہ یادگار خطبات میں، اور کہتا ہے انہم، میرا پیغمبر انا کا میتون، تو بھی مرنے والا ہے اور یہ سارے نبی بھی مرنے والے، سارے نبی بھی۔ ہم ضمیر کا مرجع کس کو بنایا؟ انبیاء کو، سارے نبی بھی مرنے والے۔ حالانکہ یہ مزید
ازدیاد پھر کفر ہے. جہاں ہوم ضمیر کا جو مرجع ہے، ہوم ضمیر کا مرجع یہ صاف مشرکین اور کفار عرب ہیں، انبیاء کی تو بات ہی نہیں. انہم میتون، یہ جو آپ کی موت پہ خوشیاں منا رہے ہیں یہ بھی مرنے والے ہیں. کہتے ہیں ہماری جان چھوٹ جائے گی، مسئلہ توحید بیان کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. تو یہ ایک تو شکل ہے متبع کا، انا کا میتون انہم میتون. پھر تیسرے نمبر پہ جو بڑے علمی خطبات چلتے ہیں اس میں یہ بات خطیبوں نے کہہ دیا، انا کا میت علیحدہ ذکر کیا اور انہم میتون علیحدہ ذکر کیا. پتہ چلا نبی کی موت اور ہے اور امتیوں کی موت اور ہے. یہ انا کا میت علیحدہ کیوں ذکر کیا، انہم میتون علیحدہ کیوں ذکر کیا؟ اس کا اصل جواب یہ ہے، جہاں اللہ نے اکٹھا ذکر کیا تم بے ایمان نہیں مانتے تھے. جہاں اللہ نے اکٹھا ذکر کیا تم کہتے تھے نہیں جی نبی کے لیے علیحدہ دکھلاؤ. اللہ نے نبی کو علیحدہ اس لیے ذکر کیا کہ تمہارے جیسے شیطان بھی مان جائے. کوئی سمجھ نہیں آئی؟ اکٹھا ذکر نہیں کیا. انکم بعد ذالک لمیتون میں اکٹھا نہیں ذکر کیا. فیمسک التی میں اکٹھا نہیں ذکر کیا. اعلان خود بزن لقوت تو دوبے گت میں اکٹھا نہیں ذکر کیا. تو اللہ رب العزت نے اکٹھا جہاں ذکر کیا، یہ بھی عجیب ایمان بالقرآن ہے. جہاں اللہ پاک اکٹھا ذکر کرتے ہیں یہ کہتے ہیں علیحدہ کیوں نہیں کیا، جب علیحدہ ذکر کرتے ہیں یہ کہتے ہیں اکٹھا کیوں نہیں کیا. تو سمجھ آئیے بات، اصل جواب کی. دوسرا، اگر یہی بات ہے کہ لفظ دو دفعہ آ جائے تو اس میں پہلے کا معنی اور ہے دوسرے کا معنی اور ہے. هو الذی فی السماء الہ وفی الارض، وہ ذات جو آسمانوں میں بھی الہ زمین میں الہ. اب لفظ الہ کا دو دفعہ آ گیا، مطلب کیا ہوگا؟ آسمانوں کا الہ اور ہے اور زمین کا الہ اور. دو الہ ہوں گے، ایک الہ کا معنی اور ہے اور دوسرے الہ کا معنی اور ہے. یہ بھی جہالت کی بدترین صورت ہے، بدترین صورت. پھر ایک اور آیا، اس نے کہا یہ واو عاطفہ ہے اور معطوف علیہ غیر غیر ہوتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے انا کا میت اور ہے اور انہم میتون اور ہے. اس سے پوچھ لو یہ عطف المفرد علی المفرد ہے یا عطف الجملہ علی الجملہ ہے؟ اور عطف جملہ کا جملہ پر ہے یا عطف مفرد کا مفرد پر ہے؟ جملے کا جملے پر. تو ٹھیک ہے نا، آپ کی موت اپنی ہے، ان کی موت اپنی ہے. آپ والی موت ان کی نہیں، ان والی موت آپ کی نہیں، یہ تغیر تو ہے. اور دوسری انا کا میتون و انہم میتون، یاد رکھو یہ واو بے معنی ایزن ہے. واو بے معنی ایزن. علامہ انور شاہ صاحب نے فیض الباری میں لکھا ہے کہ ایک واو بے معنی ایزن ہوتی ہے. ایزن سمجھتے ہو؟ ہاں، ایک واو عاطفہ ہے اور ایک واو بے معنی ایزن. پھر علامہ کاشمیری رحمہ اللہ نے واو بے معنی ایزن کی مثال بھی یہی دی ہے. واو بے معنی ایزن کی یہی آیت لائے ہیں، انا کا میتون و انہم میتون. اس لیے آپ کوئی بھی ترجمہ اٹھائیں گے وہاں آپ کو یہی ملے گا کہ اے پیغمبر آپ نے بھی مرنا ہے. یہ بھی کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ واو بے معنی ایزن کا. یہ واو عاطفہ ہے ہی نہیں بلکہ یہ واو بے معنی ایزن، بات ہی کوئی نہیں. پھر کہ انا کا میتون و انہم میتون، یہ اللہ پاک کو کہہ سکتا ہے، مماتی کیوں کہتے ہیں؟ ایک صاحب کہتے ہیں اللہ پاک کو فرما سکتا ہے انا کا میتون و انہم، لیکن مماتی کیوں کہتے ہیں؟ مماتی اس لیے کہتے ہیں کہ مماتی قرآن کو مانتے ہیں. تو سمجھ آئیے بات، یہ وہی مفتی احمد جال گجراتی والی بات. تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ماسٹر اکاڑوی کہتا ہے کہ نہیں، اس آیت کو اس طرح میں نہیں مانتا. آپ اس طرح کوئی آیت پیش کریں نا جس میں یہ ہو کہ پیغمبر پر موت آ چکی ہے، پیغمبر کریم پر موت آ چکی ہے، موت آ چکی ہے. تب
وقوع موت ثابت کریں قرآن سے. یہ ماسٹر صاحب کی بےایمانیوں میں سے ایک بےایمانی ہے، خرافات میں سے. کیوں؟ کوئی صاحب عقل آدمی یہ پاور ہی نہیں کر سکتا جب موت آ چکی ہے تو پھر تو انقطاع الوحی، بھائی منقطع ہو چکی ہے. تو یہی تو ہماری دلیل ہے، پیغمبر زندہ رہے وہی اترتی ہے. پیغمبر پہ موت آ جائے اب وہی اترتی نہیں. وہی کا انقطاع ہی پیغمبر کی موت کی دلیل ہے. پیغمبر زندہ رہے، زندہ پیغمبر پہ قرآن آتا ہے، اور جب پیغمبر پہ موت آ جائے تو پھر پیغمبر پر وہی آ سکتی نہیں. اور اگر کوئی ماسٹر صاحب جیسا داڑیا یہ کہہ دے کہ میں قیامت نہیں مانوں گا ورنہ مجھے ایسی آیت دکھاؤ جس میں وقوع قیامت کی بات ہو کہ قیامت آ چکی ہے، یہ ہو، ورنہ میں قیامت نہیں مانوں گا، تو وہ بے ایمان ہی رہے گا، داڑھی ہی رہے گا. تو مطلب ہے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی. آپ پر بھی موت آئے گی، موت کے بعد آپ بھی میت ہوں گے، ان پہ بھی موت آئے گی، موت کے بعد آپ بھی یہ بھی میت ہوں گے. لیکن یہ خبر تھی جب وہ موت آ گئی تو انا کا میت ان کا تحقق ہو گیا، اور ان پہ جب موت آئی تو انا ہم میتون کا تحقق ہو گیا. تو مطلب کیا ہے کہ اس کا تو تصور ہی نہیں کہ زندہ نبی موت کے بعد پھر قرآن آئے. یہ اس کی اور بے ایمانی ہے. اس پر ذرا دیکھ لو حوالے. انا کا میتون انا ہم میتون، بے شک آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے. یہ اس کی تفسیر میں انکا وإیاہم، انکا وإیاہم، یہاں پر یہ اتحادی گروہ کا ایک بے وقوف مولوی ہے اسماعیل محمدی. اچھا چلو وہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے، تو وہ اس شیطان نے جہاں تک لکھ دیا کہ قرآن پاک سے آپ کی موت پر استدلال کرنا مرزائیوں کا کام ہے. قرآن پاک سے آپ کی موت پر استدلال کرنا مرزائیوں کا کام ہے، قادیانیوں کا کام ہے. تعویذ المسلمین کا مقدمہ ہے، اس میں اس نے کہا، لکھا ہے خود. اب یہ فتویٰ بھی ذرا دیکھتے ہو اتباع اکابر والوں کا کہ قرآن پاک سے نبی پاک علیہ السلام کی موت پر استدلال کرنا یہ قادیانیوں کا کام ہے. یہ کام سب سے پہلے حضرت صدیق نے کیا، اور صدیق کی ابتدا میں سب صحابہ نے کیا، اور اس کے بعد امام بخاری نے باب وفات النبی قائم کر کے اسی آیت کو لایا، اور اسی طرح باقی محدثین حتیٰ کہ علماء دیوبند، بلکہ اس سے آگے چلو مولانا سرفراز صاحب نے بھی تشکیل الصدور میں یہ بات لکھی ہے کہ انا کا میتون انا میتون لکھ کر کہتے ہیں کہ صدیق نے آپ کی موت پر استدلال کیا. اب اس ظالم کا فتویٰ دیکھو، فتویٰ شروع ہوا صدیق سے کہ اس آیت سے پیغمبر کی موت پر استدلال کرنا قادیانیوں کا کام ہے. اب یہ فتویٰ حضرت صدیق سے پہنچا مولانا سرفراز تک، سب کو ایک ہی لفظ میں قادیانی بنایا. لیکن یہ لوگ ہیں پکے اکابر کو ماننے والے، اور یہ بیچارے اکابر کے بڑے عاشق ہیں، اور اکابر کے بغیر ان کی گزرتی نہیں جب تک پوری امت کو قادیانی نہ کہیں. انکا وإیاہم فإن کنتم آجا، بے شک اے میرے پیغمبر تو بھی، وإیاہم اور یہ بھی، فإن کنتم آجا اگرچہ تم ابھی زندہ ہو. فأنتم، انتم کی اگلی عبارت ذرا قابل غور ہے. فأنتم پس تم ہو، کون تم؟ انکا وإیاہم تو بھی یہ بھی، سب انتم تم ہو، فی عداد الموتى، فی عداد الموتى، موتى کے شمار میں. تم کس کے شمار میں ہو؟ موتى کے شمار میں، موتى کی گنتی میں. یعنی جب موت آ جائے گی تو الموتى کی گنتی میں تم بھی آ جاؤ گے.
موت کے بعد اللہ کے نبی بھی کس شمار میں آئیں گے؟ اور کیا ہے، صبح سے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی بولتے چھولتے نہیں، اخرس۔ اچھا نیند نہیں پوری ہے، ماشاء اللہ۔ ہاں، کون سے اتنی محنت کرتے رہے، چھٹی کے بعد بھی تو تمہارے موبائل نہیں بند ہوتے، کوئی کدھر کوئی کدھر، پھر وہ سبق پر نیند آتی ہے۔ اصل جوانی کی مستی ہے نا، نیند بہت آتی ہے، اور ساتھ شیطان کی تھپکی بھی ہے، تو مستی کے ساتھ تھپکی۔ ہاں بھائی دیکھو کیا کہہ رہا تھا، انتم فی عدادل، تم میرے پیغمبر تو بھی، یہ بھی مانا فی عدادل موتا، کس گنتی میں ہو؟ اچھا دیکھو کشاف ہے صفحہ 127، خازن صفحہ 63 جلد 6، کبیر صفحہ 63 جلد 36، جامع البیان صفحہ 397، مدارک صفحہ 322 جلد 4، بیضاوی صفحہ 322 جلد 6 یہ، اور حضرت لاہوری کا ترجمہ وہ، اچھا وہ ترجموں کے ساتھ لگ رہا ہے، جاہنہ کا بھیا ہوں، جہاں پر قابل غور ہے انتم فی اعداد الموتا۔ حضرت لاہوری کہتے ہیں آپ نے اور انہوں نے مر کر اللہ تعالیٰ کے ہاں آنا تو ہے، آپ نے اور انہوں نے مر کر، یہ تو اکٹھا کر رہے ہیں، آپ نے اور انہوں نے مر کر اللہ تعالیٰ کے ہاں آنا تو ہے، میت ان قلیل، میت ان قلیل، ان قریب، میت اور میت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ میت کہتے ہیں جس پر موت آ چکی ہو، جس سے روح جدا ہو چکی ہو، میت جس کی روح جدا ہونے والی ہو، لیکن یہ بعض اوقات فرق ہے، بعض اوقات فرق نہیں ہوتا، اعتباری فرق ہوتا ہے، تو یہاں پر دونوں پڑھ سکتے ہو، میت ان قلیل یہ بھی، اور میت ان قلیل، تھوڑے دنوں کے بعد آپ میت ہونے والے ہیں۔ اور یہ صفوہ کا حوالہ، صفوہ کا حوالہ بہت کام کا ہے، فرماتے ہیں صفوہ التفاسیر کما یموت ہؤلاء، کما یموت ہؤلاء، یبعث کسائر الخلائق بھی پڑھائے ہو، اب یہاں پر کما یموت ہؤلاء، آپ پر بھی موت ایسے آئے گی جیسے ان پر، اور اسی پر مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی وہ آئے گی حوالہ، اور حیات کے مسئلہ میں آئے گا ظفر احمد عثمانی، حضرت تھانوی اور مفتی عبد الشکور ترمذی کے والد گرامی عبد الکریم صاحب، یہ تینوں بزرگ فرماتے ہیں کہ نبی کی موت اور امتی کی موت برابر ہے، نبی کی موت اور امتی کی موت، ہاں انا موت الکل سواء، ہر ایک کی موت، نبی اور امتی کی موت برابر، وہ حوالہ بھی کما یموت ہؤلاء یہ، لیکن میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ نفس بشریت میں اور نفس موت میں یہ ہے ایک جیسا ہونا، شان بشریت اور درجات اور شان موت میں تو عام مومن اور کافر بھی ایک جیسے نہیں ہیں، وہ تو علیحدہ مسئلہ ہے، وہ بریلویوں کی طرح خواہ دھوکہ دیتے ہیں، جہاں پر ابرازہ، یہ خیال کرو یہ ایک خاص مقصد کے لیے عبارت لائی گئی، یہ جو آپ کا مد مقابل فریق ہے ان کا ایک خطیب دستار بندی اور بخاری شریف کے جلسے پر تقریر کر رہا تھا، بخاری شریف کا جلسہ، اور یہ تحریراً موجود ہے، اور وہاں پر تقریر کرتے ہوئے شیخ و شیوخ الحدیث بھی بیٹھے ہیں، مدرسین بھی، وہاں پر وہ کہتا ہے انا کا میت مصدر ہے، انا کا مصدر ہے، بولو نا انا کا میت مصدر ہے، سارے شیخ الحدیث بولتے ہیں انا کا میت مصدر ہے، بولو نا جی انا کا میت مصدر ہے، سارے بولتے ہیں جی مصدر ہے۔ اگلی بات کہتا ہے جو مصدر ہوتی ہے اس میں دوام و استمرار ہوتا ہے، سبحان اللہ، سیب وے بھی تڑپ دیا ہوگا،
کیسی تاکید؟ مصدر میں کیا ہوتا ہے؟ دوام و استمرار. پھر کہتا ہے بولو نا میں کیا کہہ رہا ہوں. مصدر میں دوام و استمرار ہوتا ہے. سارے کہتے ہیں مصدر میں دوام و استمرار ہوتا ہے. مجبوری ہے. ہاں یہاں تو بولی ایسی ہے ایک بولتا ہے سب کو بولنی پڑتی ہے تو سارے بولتے ہیں. تو یہاں پر دیکھ لو ایک آدمی کو میں نے کہا خدا کے بندے یہ بات ٹھیک کی ہے. اس نے کہتا ٹھیک کی ہے نا. کیا ہے؟ ٹھیک کی ہے نا. میں کہ آپ بھی میت کو مصدر کہتے ہیں. کہتا ہوں میں اس میں کیا ہے کہتا ہوں. یعنی بندہ جب ضد پہ اتر آئے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا سوا جہنم کے. یہاں پر ضدیوں کا علاج ایک ہی اللہ پاک نے رکھا ہے. یہ تو اس آدمی کو مسئلہ سمجھ آتا ہے جس کے دل میں دیانت ہو اور اللہ پاک کے پاس جانے کا خوف ہو اور اس نیت کے مسئلہ کو سمجھے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے, میرا عقیدہ نہ بگڑے اور قرآن پاک کی میں تحریف نہ کروں. ایسا آدمی اسے تو مسئلہ سمجھ آ سکتا ہے. لیکن ایک آدمی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے, لکڑ ہضم پتھر ہضم, وہ آخرت پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے نہ فکر ہے, تو اسے کیا مسئلہ سمجھ آئے گا. اب دیکھو یہاں پر اب راضا پہ لفظ صفات المشبہہ, یہ میت کیا ہے؟ صفات المشبہہ. کچھ آپ کو بھی پتہ نہیں, مصدر میں حدوث ہوتا ہے. حدوث مصدر میں دوام و استمرار نہیں ہوتا. دوام و استمرار ہوتا ہے صفت مشبہ میں. اس کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں. ہاں بھائی مشبہات دالت الگ ثبوت, دالت الگ ثبوت, صفت مشبہ جو دلالت کرتی ہے اوپر ثبوت کے, حال لکون ہی متیقن الوقوع, اس لیے کہ وہ متیقن الوقوع ہے. بتاری صفحہ 212. ہماری یہاں لانے کی غلط کیا عبارت کہ میت جو ہے صفت مشبہہ, شافعیہ جنہوں نے پڑھا ہے وہاں پر بھی لکھا ہے. اچھا یہ صفت مشبہہ ہے. اور صفت مشبہہ آپ نے شاید یہ سمجھا ہوا ہے کہ صفت مشبہہ صرف آتی ہے شریف ان فعیل ان کے وزن پہ, اور تو کوئی اس کے اوزان نہیں ہوں گے نا. ہاں اس جاہل کو یہی دھوکہ لگا, وہ سمجھتا ہے کہ شریف اور فعیل کا وزن ہے بس اور کوئی اوزان نہیں. تو بہرحال اگر فعیل کا صرف وزن ہو تب بھی یہ صفات مشبہ بنتی ہے. مزے کی بات یہ ہے. چلو میں یہ تو یہ صفات مشبہ ہے جو دال ہے الگ ثبوت ہے مداری. آگے ابو سعود کی عبارت ہے. ہاں بھائی چلو نماز کا ٹائم ہوگی, کتنا ٹائم رہتا ہے؟ چلو اس آیت کو پڑھ لو. ابو سعود صفحہ 309 جلد 4 کی عبارت, انکم جمیعاً, انکم جمیعاً, تم سب نے, انا کا بھی انا ہم بھی, انکم جمیعاً تم سب, کہ سدا دل موت, موت کے صدد میں موت کے درپے ہو. آگے قرطبی سب کی موت برابر ہے. یہ سجا بہا ابو بکر, حضرت ابو بکر صدیق نے احتجاج کیا اور سب کی موت برابر. قرطبی صفحہ 256 جلد 15, مائدی صفحہ 924, وحیدی 552. اور عنوان عشق ما عشقہ, عبارت دیکھو عبارت, عشق ما عشقہ, زندہ رہ لے میرا محبوب جتنا رہنا ہے. عشق ما عشقہ, اس کا معنی زندہ رہ جتنا رہنا ہے. فَإِنَّكَ مَيِّتٌ, بے شک تو میت ہونے والا ہے. عشق ما عشقہ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ, ابن کثیر صفحہ 484 جلد 4. اور آگے معالم اور معارف سے یہ فرق لکھا ہے, اس کو چھوڑ دو, یہ کوئی ضابطہ قانون نہیں ہے. آگے ہے 10 نمبر. ہاں 10 نمبر, انہوں نے کہا تھا کہ میت علیحدہ ذکر کیوں کیا اور میتون کو علیحدہ ذکر کیوں کیا. ہمارا بھی ایک سوال ہے, اس کا ہم نے جواب دے دیا. ہمارا بھی سوال ہے اور اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں انا کا میتون و انہم میتون, انا تاکید کے لیے ہے
اور تاکید وہاں ہوتی ہے جہاں مخاطب متردد یا کل متردد ہو. کوئی پتہ نہیں ہے. مختصر معنی نہیں پڑی. انا کس کے لیے ہے؟ تاکید کے لیے. اور تاکید کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ متردد ہو. تو انا کا میت پر انا کیوں لایا گیا؟ انا کا میت موت کوئی تردد والی بات ہے؟ اور موت کو کوئی منکر ہے صحیح؟ ہندوستان کے ہندو بھی موت مانتے ہیں، سکھ مانتے ہیں، مجوسی مانتے ہیں، بدھ مذہب والے مانتے ہیں. دنیا میں خدا کے منکر ہیں، لیکن موت کا منکر سوا ان چند لوگوں کے اور کوئی نہیں. باقی ساری دنیا خدا کی بھی بہت سارے لوگ پھر کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کا وجود کے بھی منکر ہیں، لیکن موت کا کوئی منکر صرف ان میں چند جاہل ہیں جو انبیاء کے لیے موت کی ساری کیفیت ہی بدلتے ہیں، اور جو موت ہی نہیں رہتی. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ موت کا جب منکر کوئی نہیں تو انا کیوں آیا؟ حالانکہ ضابطہ یہ ہے کہ متردد ہو یا کل متردد. ہماری بولی میں بھی میں اگر کہوں کہ یہ پرچی ہے، آپ نے مان لیا، مجھے زور لگانے کی کوئی ضرورت ہے؟ جب میں شروع ہو جاؤں پرچی ہے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، فلاں فلاں، ایسے نہ، یہ پرچی آپ نے مان لیا. اگر متردد ہے آگے تو پھر میں کہوں گا جی یہ پرچی ہے، صحیح بات ہے، یہ پرچی ہے. اگر اس سے بھی زیادہ ہوا تو میں کہوں گا یار یقین کرو یہ پرچی ہے. اگر اس سے بھی زیادہ ہوا تو میں کہوں گا یار پکی بات ہے، یقینی بات ہے، یہ پرچی ہے. اگر اس سے بھی زیادہ ہوا تو میں کہوں گا خدا کی قسم یہ پرچی ہے. یہ جتنا اس کا انکار ہوگا اتنا میری تاکید ہوگی. جہاں پر آ گیا انا، یہ انا کیوں آیا؟ اس لیے اللہ کو پتا تھا کہ ایک مارکا پیدا ہونے والا ہے. اللہ پاک کو ماسٹر اکاڈمی کمپنی کا پتا تھا کہ وہ پیدا ہوگی، اور انہوں نے پیغمبر کی موت کو سمجھنا ہے نبی کے لیے توہین، اس لیے ساتھ لگایا انا میتن. کہتا اتنی بات ہوتی اکٹھا ہوتا مسلمان پھر بھی مانتے، لیکن مترددین نہ مانتے. اور اگر یہ انا نہ ہوتا ہم پھر بھی مان لیتے، مترددین نہ مانتے، لیکن انا بھی لگایا اور میت کا لفظ علیحدہ بھی ذکر کیا، لیکن بے ایمان مانتے ہم بھی نہیں. کوئی سمجھ نہیں لگی، دونوں چیزیں آ گئی. ان کو کہو ذرا تم بتاؤ. یہ لکھا ہے تکرار، یہ تکرار ہے اور تاکید ہے. اولا کی پہلے کی دفعن لاستبعادہم، بوجہ دور کرنے، استبعادہم موتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے استبعاد کو اللہ رب العزت نے انا اس لیے لگایا، تکرار بھی اس لیے ہے اور علیحدہ بھی اس لیے کیا اور انا بھی اس لیے لگایا. یہ تکرار اور تاکید یہ اس لیے ہے کہ آپ کی شان بہت اونچی تھی، مرتبہ بہت اونچا تھا، ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ ہو سکتا ہے عام موت کے پاس ہوں. اس کل متردد کو متردد کی جگہ پہ رکھ کے انا کا میت ان کہا گیا. تو سمجھ آئیے بات، یہ کس میں ہے؟ روح المعانی میں. آگے بابا سبکی کہتا ہے بل قرآن ناطق بموتہ، بل قرآن، اور قرآن ناطق بموتہ صاف وضاحت کرتا ہے آپ کی موت کی. قال تعالی انک میت وانہم میتون. یہ آیت کس کی دلیل ہے بھائی؟ بابا سبکی ہے، سبکی بھی یہی کہہ رہا ہے. بل قرآن ناطق بموتہ قال تعالی انک میت وانہم میتون وقال انی مقبوض. آپ نے بھی فرمایا میری روح قبض ہو جائے گی. وقال الصدیق، اور صدیق نے بھی فرمایا فإن محمدًا قد مات وأجمع المسلمون علی اطلاق ذلک. 'المسلمون' 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 'المسلمون'
اجمع المسلمون علی اطلاق ذالک، آپ پر میت کے اطلاق پر تمام مسلمانوں کا اجماع، تمام مسلمانوں کا کیا ہے؟ اجماع ہے۔ اجمع المسلمون علی اطلاق ذالک، آپ پر موت یا میت کے لفظ کا اطلاق کرنا یہ پوری امت کے مسلمانوں کا اجماعی مسئلہ ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ اب اجماع کس پر ہے؟ ہاں اچھا چلو، اسی کے ساتھ تین باتیں عرض کروں گا جہاں نہیں۔ میں نے کہا آپ کے لیے موت کا لفظ بھی اور میت کا لفظ بھی، اور اس پر اس اطلاق پر آپ نے حوالے بھی دیکھ لیے متحدث کے موت کے بعد آپ کا شمار بھی الموتا کی فہرست میں ہے، اور مولانا سرفراز خان نے بھی آخر میں مانا ہے۔ مولانا سرفراز خان کا المسلک المنصور ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، تو مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں انا کا میتن کی نص صریح سے نبی پاک علیہ السلام بھی الموتا کا فرض ہے۔ تو سمجھ نہیں آئی؟ انا کا میتن کی نص صریح سے، نص صریح سے نبی پاک علیہ السلام بھی الموتا کا فرض ہے، الموتا کا فرض ہے۔ اور موتا کس کو کہتے ہیں؟ جس میں روح ہو یا روح کا تصرف ہو، تو ہم یہی کہتے ہیں۔ وہ ہم نے شروع کیا ہر فرد بشر، پھر اس کے خصوص کی طرف ہم نے توجہ کی، تو خلاصہ اب تک کی گفتگو کا یہ نکلا کہ موت نام ہے انقطاع کامل کا، روح کا بدن سے مکمل تصرف کا ٹوٹنا، اور یہ حالت رہے گی الی یوم القیامہ، کب تک رہے گی؟ قیامت تک روح اس بدن میں آتی بھی نہیں اور اس بدن میں تصرف کر سکتی بھی نہیں۔ اور آخر پہ مولانا سرفراز بھی مان گئے۔ مولانا سرفراز صاحب نے ایک تسکین الصدور لکھی، ہمارے حضرت نے ندائے حق لکھی، اور مولانا سرفراز صاحب نے ندائے حق پر پھر لکھی المسلک المنصور۔ لیکن جب المسلک المنصور لکھا تو ہمارے حضرت کی ندائے حق پڑھ کر مولانا سرفراز کا بھی تقریباً دماغ کو ٹھیک ہو چکا تھا، اور جو المسلک المنصور ہے اس میں عجیب باتیں ہیں۔ وہ رسالہ، گالیاں تو بہت لکھی ہیں، نیلوی شاہ صاحب کا سجل اور نیلوی شاہ صاحب کا فلاں، یہ گالیاں تو ان سب کی عادت ہے، بڑے چھوٹے گالیاں دیتے جاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں ہمیں انہوں نے دی ہے، ہمیں انہوں نے دی، اور دیتے خود جاتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے گالیاں تو بہت دی حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کو، لیکن اصل جو اصولی باتیں تھی وہ ساری مان لی۔ کہتا ہے کہ یہ نزاع لفظی ہے، مولانا سرفراز اس رسالے میں لکھتا ہے تمہارا اور ہمارا نزاع لفظی۔ نزاع لفظی کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی کہتا ہے 7 اور 3 10 ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں 3 اور 7 10 ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے 7 اور 3 10، دوسرا کہتا ہے 3 اور 7 10۔ ہمیں بدنام کر کر کے آخر میں کہتا ہے ہمارا اور ان کا نزاع لفظی ہے، بس پھر تو کام ختم ہو گئی ہے۔ پھر فتوے کس کے ہیں کہ مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ نزاع لفظی اور گستاخی اور فلاں فلاں۔ دوسری بات اس نے جہاں یہ لکھی کہ انا کا میت ان کی نص صریح سے، پتہ نہیں آپ کو بولی سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ صریح نص، اس کی روح سے انا کا لا تسمع الموتا کے الموتا کا آپ بھی ایک فرد ہے، الموتا کا آپ بھی ایک فرد ہے۔ اب سوال یہ ہے جب الموتا کا آپ بھی فرد ہیں تو یہ اتنا جھگڑا پھر کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور اگر کوئی نہ مانے تو وہ نفس صریح کا منکر ہوگا، نفس صریح سے آپ بھی الموتا کی فہرست میں داخل ہیں، تو پھر جھگڑا ادھر کہتے ہیں حیات حیات حیات، اور ہم جب کہتے ہیں کہ موت کے بعد اطلاق میت جائز ہے، الموتا کے عموم میں آپ بھی داخل ہیں، جو حیات ہے وہ برزخ کی ہے، اور اس کا وہ دنیا والی حیات کی نچیز ہے، لیکن موت کا معنی جو ہے وہ حیات برزخی کے ساتھ جمع ہوتا ہے۔ حیات برزخیہ اور موت آپس میں ان کی کوئی ضد نہیں، کٹھی ہے،
اس موت کا حیات دنیا کے ساتھ تضاد ہے، کیونکہ دنیاوی حیات کا مطلب ہے روح بدن کے اندر ہو اور روح تصرف کرے، اور موت کا معنی ہے کہ روح جسم میں تصرف چھوڑ دے۔ حیات دنیاوی ہے کہ روح جسم میں تصرف کرے، تو یہ کرے اور چھوڑ دے، یہ تو ہے مد مقابل۔ اور حیات برزخی میں بھی یہی ہوتا ہے، حیات برزخی ہے لیکن روح کا تصرف جسم کے ساتھ نہیں، موت میں بھی نہیں، حیات برزخی میں بھی نہیں، تو ان کا آپس میں تضاد ہے؟ ان کا کوئی آپس میں تضاد نہیں۔ تضاد ہے تو موت اور حیات دنیاوی کا۔ اس لیے وہ فاطر صاحب جب پہ لکھتا ہے وہ ہے سارے جھوٹ، کہتا ہے میں نعمانی صاحب کے پاس گیا، مناظرہ ہوا میرا، اور میں نے کہا نعمانی صاحب کو آپ موت کا معنی کریں، تو نعمانی صاحب نے موت کا معنی کیا روح جسم سے نکل جائے، کامل طور سے نکل جائے۔ میں نے کہا آپ حیات کا معنی کریں، تو نعمانی صاحب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ یہ اب وہ لکھتے ہیں، حالانکہ صریح بے ایمانی، وہ ایک ہی مناظرہ 2 گھنٹے والا جو بعد میں المدل جا پولیس وہ آئی، تو وہ 2 گھنٹے میں کہیں یہ بات نہیں، اور اس کے بعد ہر جگہ پہ بھاگتا رہا، پتہ نہیں خواب میں ملاقات ہوئی ہوگی۔ تو یہ بھی لوگوں کو دیکھا موت کا کیا معنی تھی، حیات کا کیا معنی تھی، حالانکہ ان جاہلوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ موت کا معنی تصرف کا انقطاع، تصرف کا انقطاع، اور یہ موت مد مقابل ہے حیات دنیاوی کی جہاں تصرف ہے، اور جو حیات برزخیہ ہے وہاں پر بھی تصرف نہیں، موت میں بھی بدن کے پاس تصرف نہیں، تو پھر ان کے اندر کوئی تضاد ہے؟ تو پھر حیات برزخی کو فٹ کرنا حیات دنیاوی پر۔ ہاں اگر تو کہ دنیا والی حیات، تو پھر دنیاوی حیات کا یہ مطلب ہے کہ روح کا تصرف بدن کے ساتھ ہو، اور موت کا معنی ہے کہ روح کا تصرف بدن سے ٹوٹ جائے۔ اور اگر کہے تو برزخی حیات، تو وہ تو اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی کہ اس میں روحیں جنت میں ارواح فی طیر خضر ہے بھی حیات، اور روحیں ہے بھی جنت میں، اور قیامت تک اس بدن میں واپس بھی نہیں آتی، تو انفقاق کے باوجود وہ حیات ہے۔ تو برزخی حیات اور ہے، دنیاوی حیات اور ہے، موت اور دنیاوی حیات کا تو تقابل بن سکتا ہے، اور برزخی حیات کے لیے تو موت شرط ہے۔ کوئی پتہ کیسا نہیں لگا، برزخی حیات کے لیے تو موت، برزخی حیات مل سکتی نہیں جب تک موت نہ آئے، تو اس حیات اور برزخی موت اور برزخی حیات کا آپس میں کوئی تضاد فساد نہیں ہے، ان کے ذہن کا فساد ہے۔ اچھا ٹھیک ہے کہ رکا آیا ہے، یہ رکا رکھ لو، وقت دے دینا، یہ اچھا رکا لکھا ہے کسی ساتھی نے پہلی دفعہ۔